وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مزید بڑھیں گے خبروں کی جانب۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز بار کونسل آف انڈیا BCI کی ایک یقین دہانی کو درج کیا کہ پنجاب اور ہریانہ اسٹیٹ بار کونسل کے انتخابات کا اعلان 10 دنوں کے اندر کیا جائے گا اور اس عمل کو 31 دسمبر 2025 تک مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جسٹس سوریہ کانت اور جے مالیہ باغچی پر مشتمل بینچ نے یہ یقین دہانی درج کی اور پنجاب اور ہریانہ اسٹیٹ بار کونسل کے انتخابات کی نگرانی کے لیے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی۔ عدالت میں موجود بار کونسل کے ممبران کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ بار کونسل کے انتخابات نہیں ہو رہے تھے۔ ہم نے جزوی طور پر کچھ ہدایت جاری کی ہے اور جزوی طور پر BCI کو قائل کیا ہے، جس نے انتخابات کے انعقاد کے بارے میں اپنا موقف واضح کیا۔ آئیے ہم سب مکمل تعاون کریں تاکہ یہ جمہوری ادارہ جاتی نظام بحال ہو سکے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اتر پردیش اسٹیٹ بار کونسل کے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جلد ہی جاری ہونے کی امید ہے اور 31 جنوری 2026 تک پورا انتخابی عمل مکمل ہونے کی امید ہے۔ ہندوستان اور امریکہ نے دفاعی صنعت، افواج اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے 10 سالہ جامع دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور امریکہ کے وار منسٹر پیٹ ہیگسیت نے جمعہ کے روز کولمبور میں آسیان ممالک کے وزرائے دفاع کی 12ویں میٹنگ کے دوران علیحدہ ملاقات کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ ہندوستان کے ساتھ جدید دفاعی ٹیکنالوجی شیئر کرے گا۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ معاہدہ ہندوستان امریکہ دفاعی تعلقات کے تمام پہلوؤں کو پالیسی کے لحاظ سے نئی سمت دے گا اور شراکت داری کے ایک نئے عہد کی بنیاد رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی شعبہ ہندوستان امریکہ تعلقات کا ایک بنیادی ستون بنا رہے گا۔ دوسری جانب مسٹر ہیگسیت نے کہا کہ دفاعی تعاون کے میدان میں ہندوستان امریکہ کے لیے ایک ترجیحی ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہند بحر الکاہل خطے کے لیے ہندوستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر دروپدی مرمو اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی 150ویں یوم پیدائش پر جمعہ کو یہاں پٹیل چوک میں ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں شاہ نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش یونٹی ڈے کے موقع پر لوگوں سے ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کا عہد کروایا اور یونٹی ڈے رن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مرمو اور شاہ نے صبح 6:30 بجے یہاں پٹیل چوک پر سردار پٹیل کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے کمار سکسینہ اور دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بھی سردار پٹیل کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں ہندوستان کے مرد آئین سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش پر تمام ہم وطنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سردار پٹیل ایک عظیم محب وطن، ایک بصیرت والے رہنما اور ایک قوم ساز تھے، جنہوں نے اپنے غیر متزلزل عزم، غیر معمولی ہمت اور قابل قیادت کے ساتھ ملک کے تاریخی کام کو انجام دیا اور قومی خدمت کا جذبہ ہم سب کے لیے تحریک کا ذریعہ ہے۔ قومی اتحاد کے دن کے موقع پر آئیے ہم سب متحد ہو کر ایک مضبوط، ہم آہنگی اور اعلیٰ ہندوستان کی تعمیر کا عہد کریں۔ شاہ نے کہا کہ ہندوستانی قوم کی طرف سے میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کو قومی اتحاد، سالمیت اور کسانوں کو بااختیار بنانے کی علامت اور مرد آئین کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جمعہ کو گجرات کے ایکتا نگر میں کہا کہ ہم قومی اتحاد کو مضبوط کرنے والی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا عزم کیا ہے۔ مودی نے یہاں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں یوم پیدائش کی یاد میں منعقدہ ایک عظیم الشان تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سردار پٹیل کا ماننا تھا کہ ہمیں تاریخ لکھنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تاریخ بنانے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے۔ یہ جذبہ ان کی زندگی کی کہانی میں چھلکتا ہے۔ سردار صاحب نے جو پالیسیاں اور فیصلوں کی تشکیل کی وہ
नई तारीख रकम की है। उन्होंने आज़ादी के बाद 550 से ज़ायद शाही रियासतों को इकट्ठा करने के बज़ाहिर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया। एक हिंदुस्तान, बेहतरीन हिंदुस्तान का नज़रिया इनके लिए अहम था। इसलिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश कुदरती तौर पर कौमी इत्तेहाद का अजीम त्यौहार बन गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह हम 1.4 बिलियन शहरी 15 अगस्त को यौम आज़ादी और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं, यौम यकजहती की अहमियत हमारे लिए तहरीक का एक लम्हा है। ये फ़ख्र का लम्हा है। आज लाखों लोगों ने इत्तेहाद का अहद लिया। हमने ऐसी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का अज़्म किया है जो मुल्क के इत्तेहाद को मजबूत बनाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने जुमा को साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनकी 41वीं यौम शहादत पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साबिक़ वज़ीर आज़म को सुबह के वक्त शक्ति स्थल समाधि पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। खड़गे, मोहतरमा गांधी और राहुल गांधी ने फूल चढ़ाकर साबिक़ वज़ीर आज़म को ख़राज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कांग्रेस सदर ने इंदिरा गांधी के अल्फाज का हवाला देते हुए उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि जब तक मेरी सांसें, मेरी खिदमत ख़त्म नहीं होगी और जब मैं मरूंगी, मैं ये कह सकती हूँ, मेरे खून का हर कतरा हिंदुस्तान को जिंदा करेगा। इंदिरा गांधी, मिस्टर खड़गे ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हिम्मत की ऐसी मिसाल हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और हमारी आइडियल इंदिरा गांधी को इनकी यौम पैदाइश पर दिली ख़राज अक़ीदत, जिन्होंने अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी, हुनरमंद क़यादत और विज़न के साथ हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालिमियत को बरकरार रखने और एक मजबूत तरक्की पसंद हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा किया। राजस्थान के खेरथल तेजारा ज़िले के तातापुर थाना इलाके में जुमेरात को एक गाड़ी की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों की मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने जुमा को बताया कि ओम प्रकाश 22 साला और प्रमोद 21 साला जुमेरात को खेरथल के रासगंज गांव में अपनी खाला के घर गए थे और शाम को वहां से वापस लौट रहे थे कि बंसुर रोड पर बदिसराय डेयरी के करीब मुखालिफ सिम से आने वाली एक पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रमोद शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे पहले अलूर के सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जयपुर मुंतकिल किया गया, जहां इस रात में उसकी मौत वाक़ई हो गई। अमरीकी सेनेट की जानिब से ट्रम्प इंतज़ामिया की जानिब से दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए ट्रम्प ट्रिप को मुस्तरद कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी ख़बररसा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेनेट की जानिब से सदर ट्रम्प की जानिब इस्तेमाल करदा एमरजेंसी पावर्स को ख़त्म करने के लिए अलामती इक़दाम किया गया। सदर ट्रम्प के ख़िलाफ़ तमाम डेमोक्रेटिक्स ने वोट दिया। मुखालिफ में वोट देने वालों में सदर ट्रम्प की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान भी शामिल थे। इस तरह 47 के मुकाबले में 51 वोट डाले गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस करारदाद पर अमल लाजिम नहीं। इससे पहले सेनेट ने सदर ट्रम्प के उन इख्तियारात के खिलाफ वोट किया था जिनके तहत सदर ट्रम्प ने ब्राज़ील पर 50 और कनाडा पर 35% टैरिफ आयद किया था। तुर्क नायब सदर जोदत यलमास ने कहा कि तुर्किया अपनी दिफाई सनत के हवाले से किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। यलमास ने तुर्किया ग्रैंड नेशनल असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि तुर्किया दिफाई सनत पर खुसूसी तवज्जो को जारी रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक ऐसी दुनिया में जहां नेटो के रुकन ममालिक ने सालाना GDP का 5% बुनियादी दिफाई ज़रूरियत पर खर्च करने का अज़्म किया, यूरोपीय यूनियन ने अपने सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप प्रोग्राम का ऐलान किया। जोग्राफियाई सियासी खतरात बढ़ रहे हैं। तुर्किया को एक मौसर ताकत बनना और अपनी दिफाई सनत को मज़ीद फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि तुर्किया ने हमेशा सिफारतकारी और अमन को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसने मुतादिद मामलात में सिफारतकारी और अमन को तरजीह दी, जैसा कि गज़ा से लेकर खार आबाग तक, यूक्रेन से लेकर सोमालिया और इथियोपिया तक। उन्होंने मज़ीद कहा, लेकिन हमने ये भी सीखा है, चाहे आप कितने ही हक पर हो, अगर आप मजबूत नहीं तो आप इस दुनिया में महज दूसरों के रहम करम पर जी नहीं सकते।
آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے طوفان مونتھا سے متاثرہ علاقوں کا کیا فضائی سروے، عوام کو طوفان سے ہونے والی مشکلات کا لیا جائزہ۔ سابقہ کرکٹر محمد اظہر الدین تلنگانہ کابینہ میں شامل، راج بھون میں حلف برداری تقریب، گورنر جشنو دیو ورما نے انہیں عہدے اور رازداری کا دلایا حلف۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی و قانون ساز کونسل کی شرکت۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا ٹائم ٹیبل جاری، 25 فروری سے 18 مارچ تک منعقد کیے جائیں گے امتحانات۔ تلنگانہ عوام آج بھی KCR کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات کو یاد کر رہی، BRS ہی ریاست کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کی ضامن، جوبلی ہلز ضمنی انتخابات میں BRS کو بنائے کامیاب۔ یوسف گڑا کی مسجد الہی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مقامی عوام سے ملاقات کے بعد BRS سینئر قائد محمد اعظم علی کا خطاب۔ 24 سالہ شیخ ریاض کو پولیس حراست میں تشدد کر کے مار ڈالا گیا، جس واقعے کو پولیس نے انکاؤنٹر قرار دیا۔ دراصل وہ ایک منصوبہ بند حراستی قتل، تشدد اور رشوت خوری کے جال کا ڈرامہ تھا۔ نظام آباد انکاؤنٹر کیس کی لرزہ خیز حقیقت پر فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا انکشاف۔ تلنگانہ کے کھمم ضلع میں CPM قائد راما راؤ کا بہیمانہ قتل، پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر کیا معائنہ، قتل کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا کر دیا آغاز۔ پنجاب اور ہریانہ اسٹیٹ بار کونسل کے انتخابات کرانے کا معاملہ، سپریم کورٹ میں پنجاب اور ہریانہ اسٹیٹ بار کونسل کے انتخابات کرانے کی یقین دہانی۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی صنعت، افواج اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ، ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور امریکہ کے وار منسٹر پیٹ ہیگسیت نے کیے معاہدے پر دستخط۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.